فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی القرآن المجید ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو دو مجموعوں سے بنایا۔ ایک تو اس کا ظاہری جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ انسان ظاہری جسم کے لیے جو محنتیں کرتا ہے، جو کاوشیں کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس پیٹ کے بھرنے کے لیے کیسی کوششیں اس کی ہوتی ہیں۔ اس جسم کو نمایاں بنانے کے لیے، اس کی صحت کو بنانے کے لیے انسان دن رات لگا رہتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، اچھی غذائیں کھاتا ہے۔ کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ یہ بدن تندرست رہے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن یہ بدن مٹی ہو کر فنا ہو جائے گا، وہ دن آئے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ 60-70 سال سے زیادہ یہ جسم نہیں چل سکتا ہے، پھر بھی اس جسم کو بنانے کے لیے، اس جسم کو نمایاں کرنے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف انسان کی روح ہے۔ کیسی روح؟ جس کو کبھی موت نہیں آنی، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا، جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ لیکن انسان اس کو بنانے کے لیے محنت نہیں کرتا، انسان اس کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے کہ جتنی محنت وہ جسم کو بنانے کے لیے کر رہا ہے، اس سے کئی زیادہ محنت وہ روح کو بنانے کے لیے کرے۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ اب انسان جسم کے لیے بھی جو کاوشیں کرتا ہے، جو محنتیں کرتا ہے، اگر وہ کاوشیں اور وہ محنتیں بھی اگر دن کے دائرے میں ہوں گی تو یہ بھی اس کے لیے روح کی غذا بن جائیں گی۔ انسان جسم کے لیے جو محنتیں کرتا ہے، اگر وہ دین کے دائرے میں ہوں گی، شریعت کے دائرے میں ہوں گی، تو وہ بھی روح کی غذا بن جائیں گی۔ وہ کیسے؟ کہ تمام انسانوں پر، تمام مسلمانوں پر حلال روزی کمانا اور کھانا فرض ہے۔ حلال روزی کمانا اور کھانا۔ اب انسان حلال روزی کما رہا ہے اور کھا رہا ہے، اور نیت اس کی صحیح ہے، نیت اس کی صحیح ہے کہ وہ حلال روزی کیوں کما رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال روزی کمانی ہے، حلال روزی کھانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر اس کو ثواب دے گا۔ لیکن آج عام طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے، تمام انسان یہ سوچتے ہیں کہ ہم کاروبار زیادہ کریں گے، بڑا کاروبار کریں گے تو ہمارے پاس زیادہ روزی آئے گی۔ حالانکہ وہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے جب وہ پیٹ میں تھا تبھی اس کی روزی متعین کر دی گئی تھی۔ بھول جاتا ہے، وہ سوچتا ہے جتنی زیادہ محنت کروں گا اتنی زیادہ روزی ملے گی۔ ارے ایک مزدور ہوتا ہے، فاملہ لے کر اور جو ہے کہ برتن لے کر جو ہوتا ہے جاتا ہے، صبح سے شام تک کدال چلاتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، کتنی روزی مل جاتی ہے؟ 500-1000 روپے مل جاتے ہیں اس کو۔ اور ایک ہوتا ہے فون پر اس کے کام ہو رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ کما رہا ہے، حالانکہ اس کی محنت کم ہے، اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک دھوپ میں لگا ہوا ہے۔ اگر محنت پر زیادہ روزی ملتی تو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ اگر محنت پر زیادہ روزی ملتی تو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ آج یہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز سوار ہو گئی ہے کہ ہم جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی زیادہ روزی ہمیں ملے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
سوق المسلم کالمصلی، کیا فرمایا؟ سوق المسلم کالمصلی، کہ مسلمان کا بازار اس کی مسجدوں کی طرح ہوتا ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ آرام کرنے آتے ہیں؟ نہیں، لوگ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے آتے ہیں۔ تو مسلمان جب بازار میں جاتا ہے تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جائے گا، کمانے نہیں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کماؤ، حلال روزی کماؤ، تو ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جائے گا۔ لیکن آج انسان سوچتا ہے، کسی سے پوچھے گا کیوں کما رہا ہے؟ ارے میرے 3 بیٹے ہیں، 2 کے لیے، ایک کے لیے مکان بنا دیا، 2 کے لیے باقی ہیں، اس لیے محنت کر رہے ہیں، کچھ پیسے ویسے آ جائیں ان کے لیے مکان بنا۔ ارے یہ نیت خراب ہے۔ حلال روزی کمانے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی نیت ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو رازق اور رزاق مانے گا اور اپنے دھندے کو، اپنے کاروبار کو ایک برتن مانے گا، وہ کبھی بھی کاروبار میں، کبھی بھی دھندے میں، کبھی بھی مال کمانے میں جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں کاروبار میں کتنا ہی جھوٹ بول لوں، میں کاروبار میں کتنا ہی سود کھا لوں، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ کتنی محنت کر لے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو رازق مانتا ہے اور اپنے دھندے اور اپنے کاروبار کو ایک برتن مانتا ہے کہ یہ برتن ہے، میں محنت کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا وہ اتنا دے دیں گے، تو وہ کبھی بھی اپنے کاروبار کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا، کبھی بھی غلط چیز کا سہارا نہیں لے گا۔ یہ مالداری، غریبی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ مالدار بننے کے لیے کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے مالدار غریب بننا تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ کما کر مالدار بن جاؤ؟ اللہ نے جس کی تقدیر میں لکھ دیا مالدار ہونا وہ مالدار ہوگا، اور جس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے غریب ہونا وہ غریب ہوگا۔ ایک شخص تھا، وہ غریب تھا اور اس کو بادشاہ سے ملنا تھا، تو بادشاہ کے دربار پر تو وزیر ہوتے ہیں اور سپاہی ہوتے ہیں، جانے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو گیا اور اس نے اس درباری سے کہا کہ بادشاہ سے جا کر یوں کہو کہ تمہارے ساڑو تم سے ملنے آئے ہیں۔ کیا کہا؟ تمہارے ساڑو تم سے ملنے آئے ہیں۔ ساڑو کسے کہتے ہیں؟ جو سالی کا جو شوہر ہوتا ہے اس کو ساڑو کہتے ہیں۔ اب وہ جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ آپ کے ساڑو صاحب آئے ہیں۔ تو کہا بلائیے، کون سے ساڑو صاحب آئے ہیں؟ ہم نے تو کوئی ملاقات کی نہیں ہے ساڑو صاحب سے، بلائیے۔ اب یہ جاتا ہے اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ایک غریب شخص۔ اس نے تو پہچانا نہیں بادشاہ نے کون ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا دیکھو تمہارے بہنوں ہی آئے ہیں۔ بیوی آتی ہے، ہاں یہ کون سی بہنوں؟ یہ تو کوئی بہنوں ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا تم نے کس اعتبار سے کہا کہ تم میرے ساڑو ہو؟ کیسے کہا تم نے؟ تو وہ شخص بولا ارے غریبی اور مالداری یہ 2 بہنیں تھیں، غریبی مالداری 2 بہنیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے غریب والی بہن کے ساتھ میرا جوڑ بٹھا دیا اور مالداری کے ساتھ والی بہن کے ساتھ تمہارا جوڑ بٹھا دیا، اس لیے ہم دونوں آپس میں ساڑو ہوئے۔ ارے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کس کو مالدار بنائے کس کو غریب بنائے۔ ہم کتنا ہی جی توڑ محنت کر لیں، اگر ہماری تقدیر میں غریبی ہے تو ہم دور نہیں کر سکتے۔ ہم کتنی ہی جی توڑ محنت کر لیں، ہم کتنا ہی حرام کما لیں، کتنا ہی حرام کھا لیں، ہم غریبی کو دور نہیں کر سکتے۔ آج ہم سوچتے ہیں
زمین سے جو غلہ اگتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. حلال جانوروں کا دودھ کے قطرے پاک ہوتے ہیں، پھل جو اگتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. اب کوئی ان کو ناپاک برتنوں میں لے، ناپاک ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ تم حلال روزی کماؤ، حلال روزی کھاؤ، حرام کی طرف مت جاؤ. جو میں نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا اتنا مل کر رہے گا تمہیں. کیوں تم حرام کا سہارا لے کر جو روزی میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو حرام کر رہے ہو؟ جھوٹ کا سہارا لوگے تو بھی اتنی ہی ملے گی جتنی بغیر جھوٹ کا سہارا لیے ہوئے ملے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. اتنے بڑے اللہ والے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا ان کی کسی نے دعوت کی، بہت اصرار کیا کھانے آئیے. وہ کھانے کے لیے گئے. جب کھانے کے لیے جاتے ہیں اور کھانے بیٹھتے ہیں تو لقمے کو منہ میں لیتے ہیں. لقمے کو کھایا نہیں، لقمے کو منہ میں رکھا اور گھمایا، پھر نکال دیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک لقمہ تھا جو حرام تھا، میں نے اس کو کھایا نہیں، لیکن اس لقمے کی وجہ سے 2 مہینے تک میرے اندر گناہ ابھرتے رہے، میرے دل پر گناہ ابھرتے رہے. ایک لقمہ حرام کا کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مالداری میں کامیابی ہے اور غریبی میں ناکامی ہے. اگر یہ ذہن سے نکال دیجئے، اگر مالداری میں کامیابی ہوتی تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اس کو زمین میں نہیں دھسایا جاتا. اور اگر غریبی میں ناکامی ہوتی تو جو عام صحابہ ہیں، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، وہ اکثر مسکین اور بے بسی کی حالت میں رہے، مالدار نہیں تھے، تو ناکام ہونا چاہیے تھا انہیں. تو یہ نہیں ہے کہ مالداری میں کامیابی ہو غریبی میں ناکامی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں. حجاج بن یوسف، اس نے سنا کہ ایک مستجاب دعوات کی ایک جماعت آئی ہے. مستجاب دعوت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دعا کرتے ہیں فوراً ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی، دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اس نے ان کو کھانے کے لیے بلایا اور ان کو کھانا کھلا دیا. اس نے پھر کہا کہ یہ اب کتنی ہی دعا کر لیں اب ان کی دعا قبول نہیں ہونی، کیونکہ میں ان کو حرام کا لقمہ کھلا دیا. اب کتنی ہی دعا کر لیں، کتنی ہی دعا کر لیں، اب ان کی دعا قبول نہیں ہونی. جب انسان ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کی صحت پر پڑتا ہے، اس کے گھر والوں پر پڑتا ہے، اس کی نسل پر اس کا اثر پڑتا ہے. جب ایک انسان ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. 40 دن کی نماز. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 40 دن تک کی اس کی نماز خراب. انسان جب حرام لقمہ کھاتا ہے تو اس کے اندر جو اعمال کی رغبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اعمال کا شوق، عبادت کا شوق سب ختم ہو جاتا ہے. جیسے انسان کو الٹیاں ہوتی ہیں، الٹیاں وومٹ، تو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے. جب کوئی انسان ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو الٹیوں کی طرح اس کے دل سے ایک تقویٰ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف باہر نکل جاتا ہے، جہنم کا خوف باہر نکل جاتا ہے، جنت کا شوق اس کے دلوں سے نکل جاتا ہے. ایک حرام کا لقمہ ایسا ہوتا ہے. لیکن انسان آج ایسی غفلت کی زندگی میں ہے، وہ یہ سوچتا ہے بس کماؤ جہاں سے بھی آئے، جس طرح بھی آئے. ذرا بھی نہیں سوچتا کہ یہ اس طریقے سے کمانا حرام ہے یا حلال ہے. کبھی بھی نہیں پوچھا کہ میرا یہ طریقہ